السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے ذہن میں ایک سوال بہت برسوں سے تھا سورہ یوسف کو لے کر. سورہ یوسف میں آپ جانتے ہیں کہ شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف کی زندگی اصل القصص کا نمونہ تھی. تو بظاہر اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ حضرت یوسف کو اصل القصص کا مرتبہ ملا. یہ بس کی سوری کی زندگی تھی بس انہیں کو اس کے بعد پھر اسٹارٹ ہو گیا. لیکن اسی سورہ میں سورہ یوسف کے میں بعد کو یہ آیت ہے کہ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ ایسے محسن لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو یہاں پر دیکھیں جنرلائز کر دیا. ایک شروع کی آیت سے بظاہر اصل القصص ایک پرٹیکولر قصہ کو ریفر کرتا ہے، لیکن بعد کی آیت میں وہ ایک جنرل بلیسنگ کو بتاتا ہے. یہ سوال میرے ذہن میں تھا تو جنرل بلیسنگ کیسے ہے، کیونکہ دونوں آیتوں کو جب تک آپ مطابقت نہ ڈھونڈ لیں تو ایک تضاد رہے گا. تو کل دیکھیے ایک واقعہ ہوا جس سے میرا ذہن ٹریگر ہو گیا. جو کہتے ہیں ٹریگر ہونا، یہ بہت ہی پامانا لفظ ہے ٹریگر ہونا. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ٹریگر ہو جاتی ہے اور پھر انفولڈنگ ہونے لگتی ہے اور باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو ایسے ہی قصہ میرے ساتھ کل پیش آیا کہ میرا ذہن ایک بات کو لے کر ٹریگر ہو گیا. وہ کیا، کل صبح کو میں گلاس میں پانی پی رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو گلاس ہے یہ اسٹین لیس اسٹیل کا گلاس ہے. پھر مجھے یاد آیا کہ حضرت یوسف کا جو سقایا تھا وہ بھی ایک گلاس تھا. تو پھر میں سوچا کہ روایتوں کے مطابق وہ سقایا جو تھا وہ چاندی کا تھا اور جو یہ میرا گلاس ہے یہ اسٹیل کا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے چاندی کا گلاس ہونا یہ تو ایک روایتی بات تھی، روایتی بات. لیکن اسٹیل کا گلاس ہونا یہ تو بہت ہی سائنٹیفک بات ہے، ایک ریولیوشنری بات ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں یہ تصور تھا کہ لوہے کو جنگ لگتا ہے. یہ بالکل یہ عام تصور یہ تھا کہ لوہے کو جنگ لگتا ہے. یہ ایک نئی چیز وجود میں آئی کہ ایسا لوہا وجود میں آیا جس میں جنگ نہ لگے. اس کو کہتے ہیں اسٹین لیس اسٹیل. تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا امکان، بہت بڑی پاسبلٹی رکھی تھی نیچر میں. ایسے کیمیکلس تھے یہاں، ایسی ٹیکنیکاں تھی کہ اس کو آپ ڈسکور کر کے لوہے کو زنگ سے بچا سکیں. اسٹینلیس اسٹیل کے معنی ہیں کہ ایسا لوہا جس میں زنگ نہ لگے. یہ تو اور بڑی چیز ہے بظاہر، یعنی ٹریڈیشنل قسم کے چاندی کے گلاس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، ایک نئی بلیسنگ کو یاد دلاتی ہے جو پوری تاریخ میں کبھی نہیں تھی. پوری تاریخ میں یہ تصور تھا کہ لوہے کو جنگ لگتا ہے. پوری تاریخ میں خود حدیث میں ہے کہ کما تصول حدید رضا صاحب الماء، یہ ایک مسلمہ بنا ہوا تھا قدیم تاریخ میں کہ لوہے کو جنگ لگتا ہی ہے.
اور حدیث میں ایک نئی انوکھی چیز ڈسکور ہوئی کہ لوہا ایسا، لوہے کو اس طرح براستہ کہ اس سے زنگ نہ لگے. تو اتنی بڑی بلیسنگ جب میرے ساتھ ہے تو کیا پھر بھی افضل القصر جو ہے اس کے خلاف وابستہ رہے گا؟ یہ اس طرح ٹریگر ہوا میرا دماغ. کیسا ایسا ممکن ہے کہ اتنی بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے کھول دی، تو کیسے ممکن ہے کہ افضل القصر پھر بھی پرٹیکولر رہے گا؟ تو پھر میں سوچا کہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی عام ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں عام ہیں، کوئی بھی رحمت ایسی نہیں ہے سوائے نبوت کے. نبوت تو خاص ہوتی ہے بس، اور ساری نعمتیں عام ہیں. یاد رکھیے، یعنی وہی جو آتی ہے جبریل کے ذریعے سے، وہ تو ایک شخص منتخب ہوتا ہے اس پر آتی ہے. تو کہ اس میں بھی ہم مانتے ہیں کہ القاء اور الہام یہ سب ہوتا ہے، دوسروں کو بھی محدث ہوا کرتے ہیں. یہ سب ثابت ہے حدیثوں سے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ بقیہ نعمتیں سب کی سب عام ہیں. تو میں نے سوچا شروع کیا کہ افضل القصر دوسروں کو بھی ہونا چاہیے. تو پھر اس آیت کو میں نے سوچا، انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دیکھیے، آپ کسی آیت کو یا حدیث کو اس کے جو ڈیپ میننگ ہے اس کو تب سمجھ پاتے ہیں جب آپ الفاظ کو بدل سکیں. دیکھیے، الفاظ ہمیشہ زبانی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو میننگ چھپی ہوئی ہے وہ غیر زبانی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے، ہر آیت یا حدیث میں جو لفظ ہے، ہر آیت یا ہر حدیث میں جو لفظ ہے وہ لفظ تو زبانی ہے، لیکن اس لفظ کے ماورا جو میننگ ہے وہ غیر زبانی ہے، وہ ٹائم لیس ہے. تو اس کو میں نے بدلا. مجھے سمجھ میں آیا کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے اور صبر کا مطلب کیا ہے. تقویٰ ایک عمل کو بتاتا ہے اور صبر بظاہر ایک بے عملی کو بتاتا ہے، ایک برداشت کر لینا، رک جانا، اپنے کو بے عمل بنا لینا. تو دو عجیب غریب چیزیں ہیں. تو میری سمجھ رہا ہے کہ تقویٰ کا مطلب ہے روحانیت کے میدان میں ایکٹیو ہونا، اور صبر کا مطلب ہے ٹکراؤ کے میدان میں اپنے کو بے عمل بنا لینا. یعنی تقویٰ کا مطلب ہے اسپریچول ایکٹیویزم، اور صبر کا مطلب ہے پریکٹیکل اسٹیٹس کوئزم. یعنی آپ کے اپنے اندر جو اپنی شخصیت کو ارتقا کرنے کے جو مواقع ہیں، اپنے جو ذہنی ارتقا یا اسپریچول ارتقا کے جو مواقع ہیں، اس کے بارے میں تو آخر تک آپ ایکٹیو ہو جائیں، خوب اپنے آپ کو ارتقا کی طرف لے جائیں. یہ ہے اسپریچول ایکٹیویزم. لیکن جو رجیم ہے، پولیٹیکل رجیم جو ہے، اس سے آپ نان کنفرنٹیشن اپروچ اختیار کریں، عدم ٹکراؤ کی پالیسی، نان کنفرنٹیشن اپروچ ٹورڈس پولیٹیکل رجیم. کیونکہ جب تک آپ ٹکراؤ سے اپنے کو بچائیں گے نہیں، تب تک آپ مواقع کو اویل نہیں کر پائیں گے. ٹکراؤ سے بچانا دوسرے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اپنے لیے ہوتا ہے. کیونکہ ٹکراؤ سے جب بچیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ نفرت نہیں ہوگی، نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی آپ کے اندر، اب وقت نہیں ضائع کریں گے آپ تشدد وغیرہ میں. تو
ہر اعتبار سے آپ اپنے کو اس قابل مان لیتے ہیں کہ اسپریچل ڈیولپمنٹ یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے جو مواقع ہیں، جو اپرچونیٹیز ہیں، اس کو اویل کر سکیں. یہ ہے. اس آیت سے معلوم کیا ہوا کہ جو آدمی ایسا کرے کہ ایک اعتبار سے وہ اسپریچل ایکٹیوسٹ بن جائے اور دوسرے اعتبار سے وہ پولیٹیکل اسٹیٹس کوئسٹ بن جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے کو اس سے ارتقا کر پاتا ہے تو محسن کا درجہ اختیار کر لے اللہ کے نزدیک. اپنی ارتقائی شخصیت کے اعتبار سے وہ اللہ کے ہاں محسن کا درجہ اختیار کر لے. اچھا، جب یہ سب ہو جائے تو کیا ہے، پھر وہ اجر یوسفی کا مستحق آتا ہے. یعنی جو انعام اللہ تعالیٰ نے یوسف کے لیے کیا اس کا مستحق ہو جاتا ہے. اب میں نے اپنی ذات پہ اس کو اپلائی کیا. دیکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی ایکسپشنل طور پر مجھے کچھ ملا، نہیں. آپ سب لوگ سوچیں تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہوا کہ درجہ بدرجہ کے حالات کے لحاظ سے آپ کو بھی اصل القصص ملا ہے. اصل القصص کی تاریخ آپ پہ حسرت اتاری گئی، لیکن نہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ بے خبر ہیں اس سے. تو میں اپنے آپ کو جو بتا رہا ہوں ایک مثال کے طور پر کہ آپ اس کو لے کر آپ سوچ پائیں. اب دیکھیے، جب ٹرگر ہوا میرا مائنڈ تو کیسے کیسے باتیں سمجھ میں آئی. پہلی بات یہ کہ سورہ یوسف میں ہے کہ جاءکم من البدو. یوسف کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ ہم کو اللہ گاؤں سے شہر میں لایا. آپ جانتے ہیں کہ یوسف رہتے تھے یا ان کی فیملی رہتی تھی کنا کے گاؤں میں. حالات ایسے ہوئے کہ وہاں سے آپ کو قدیم زمانہ مصر جو تھا متمدن ملک تھا، وہاں کے راجدھانی میں اس وقت جو راجدھانی تھی وہ اس کا نام تھا ممفس، MEMPHIS. اب بھی اس کے کھٹر ہیں قاہرہ کے پاس، آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر. تو کنا کے گاؤں سے ممفس لایا. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ میں یو پی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا، پھر طرح طرح کے حالات پیش آئے، ہوتے 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 میں انڈیا کی راجدھانی پہنچ گیا. یہاں پر میں اپنا مشن شروع کر سکا. اس طرح دیکھیے، حضرت یوسف کو لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن اپنی سمجھ سے ان کا خاتمہ کر دیا. ٹھیک یہی میرے ساتھ ہوا. اس زمانے کی بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی جماعتیں، سب نے مجھے ختم کرنا چاہا. متفقہ طور پر سب نے مجھے ختم کرنا چاہا. میرے خلاف اتنی زیادہ کارروائی ہوئی، صرف وہ تشدد نہیں کر پائے کیونکہ ہم تھے انڈیا میں سیکولرزم ہے. اگر میں ہوتا کسی مسلم ملک میں تو تشدد تو کرتے ہیں لوگ. اگر کسی بھی مسلم ملک میں ہوتا میں تو ضرور میرے خلاف لوگ تشدد کرتے، لیکن انڈیا میں ان کے بس میں نہیں ہے کیونکہ یہاں سیکولر نظام ہے. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے خلاف یہ بھی آ گیا تھا کہ مجھے ہٹ لسٹ پہ لے لیا تھا. ہٹ لسٹ پہ لے لیا تھا کہ مار ڈالو ان کو. تو میری کسی درخواست کے بغیر گورنمنٹ آف انڈیا نے میرے لیے سیکورٹی کا انتظام کر دیا، اور مدتوں تک برس تک سیکورٹی میں کر رہی. یہ ہے سیکولرزم. کسی مسلم ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو ان لوگوں نے دیکھے تشدد کے ساتھ سب کچھ میرے خلاف کیا. دوسرے لفظوں میں کنویں میں ڈال دیا انہوں نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکالا مجھے اور سے حالات پر رکھیے کہ اللہ کی توفیق سے میں ایک مشن کھڑا کر سکا. اب دیکھیے، میں سوچتا رہا کہ حضرت یوسف کو ممفس میں ایک گھر رہنے کے لیے ہوگا، تو مجھے بھی ایک گھر ایسا ملا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ گھر اس سے کم ہے. سارے زندگی کے اسباب اس گھر میں موجود ہیں.
مجھے ایک آفس ملا ہوا، آفس میں سارے ذرائع موجود ہیں، پھر مجھے پورے دنیا میں ایک انفراسٹرکچر ہے ہمارے مشن کا، خود آپ لوگ اس کا حصہ ہیں، ایک نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں اس مشن کا. تو میں نے سوچا کہ حضرت یوسف کو جو اس سے ملی تھی وہ ساری کی ساری دوبارہ میری زندگی میں ریپیٹ ہو رہی ہیں. وہ اصل قصص جو ہے وہ میری زندگی میں ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں 12 سطور، تاکہ آدمی سوچے، کیونکہ جب سوچ کر آپ دریافت کریں گے تو آپ کو تک تھرل آئے گا. جس بات کو آپ سوچے بغیر جان لیں اس میں تھرل نہیں آتا. مثلا آپ کو بتایا جائے کہ 2 اور 2 مل کر 4 ہوتے ہیں تو آپ کو تھرل نہیں آئے گا. یہ تو معلوم بات ہے، یہ تو معلوم بات ہے، ریاضی کی ہر کتاب میں لکھا رہے گا کہ 2 اور 2 مل کر 4 ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کسی ایسی چیز کو سوچ کر دریافت کریں جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی، تو ڈسکوری، تو عجیب تھرل ہوتا ہے. تھرل ہوگا تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ معرفت آپ کے اندر آئے گی، اعلیٰ ربانیت آپ کے اندر آئے گی، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوگا، اسپرچل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوگا، آپ کی پرسنالٹی میں عجیب غریب قسم کا ایمرجنس ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی مستور حالت میں رکھا ہے تاکہ لوگ سوچیں. تو کیسی عجیب چیز مجھے دریافت ہوئی کہ اب اصل القصص میری زندگی میں ریپیٹ ہو رہا ہے. اب غور کہ جب یہ چیز میرے ذہن میں آئی ہوگی تو کتنا بڑا تھرل آیا ہوگا میرے اندر، آپ سوچ سکتے ہیں. کیونکہ ساری تاریخ میں لوگ یہی سمجھتے رہے کہ اصل القصص یعنی بیسٹ اسٹوری اللہ تعالیٰ نے مقدر کے صرف ایک انسان کے لیے، جو یوسف کا نام ہے، جو 6 صدی قبل مسیح میں پیدا ہوا، جن کا زمانہ 6 صدی قبل مسیح کا زمانہ. لیکن اس دریافت پر معلوم ہوا کہ 21 صدی میں 21 صدی میں بھی ایک انسان کو یہ چیز مقدر کی اللہ تعالیٰ نے، اور بہت سے انسانوں کے لیے مقدر بشر کی وہ دریافت کر پائے. تو اللہ کی رحمت کا یہ کتنا آفاق تصور ہے، جو یعنی اصل القصص کا یہ جو تفسیر کتابوں میں ہے وہ اللہ کی رحمت کے بہت محدود تصور کو بتاتی ہے، بہت ہی محدود. کہ 6 صدی قبل مسیح میں ایک واقعہ پیش آیا ایک انسان کے ساتھ، بس اس کو ختم. یہ سورج اب بھی چمک رہا ہے، ہوائیں اب بھی چل رہی ہیں، بارش اب بھی ہو رہی ہے، لیکن اصل قصص کو ریپیٹ نہیں کیا جا رہا. آپ غور کیجیے کیا اللہ جو ارب الراحمین ہے ویسے ہی ہوگا؟ ایسے ہوگا وہ کہ سورج تو نکالتا رہے، بارش برساتا رہے، ہوائیں چلاتا رہے، غلے زمین سے اگتے رہیں، لیکن اصل قصص کا جو اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے، جو بلیسنگ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ محدود کر دے، اس کو ختم کر دے. اس میں کوئی توسیع ایکسٹینشن نہ ہو. یہ اللہ کے رحم الرحیم ہونے کے خلاف ہے. تو اس سے دیکھیے میں آپ کو جو سبق دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تدبر جب آپ کرتے ہیں، جب تفکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے. ٹریگر کا لفظ ہے انگریزی میں بہت بامعنی ہے. ٹریگر کہتے ہیں یہ جو بندوق ہوتی ہے تو اس کی جو اردو میں کہتے ہیں لبلبی، انگریزی میں کہتے ہیں ٹریگر. تو جب بندوق کو لوڈ کریں، آپ لوڈ کرنے کے بعد ٹریگر دبائیں، ایک دھماکہ ہوتا ہے.
اور گولی جا کر لگتی ہے نشانے پر. تو ٹریگر ایک انگلی سے دبایا جاتا ہے بظاہر، لیکن اس سے بہت بڑا دھماکہ پیش آتا ہے، بہت دور تک اپنا اثر دکھاتا ہے. اس سے یہ ایک ٹرم بنا ہے ٹریگر ہونا. جس طریقے سے بندوق کی لبلبی یا ٹریگر دب جائے تو ایک دھماکہ پیش آتا ہے، ایسے مائنڈ میں کچھ اسی وجہ سے اس کی مائنڈ کا کوئی ٹریگر دب جائے، ٹریگر ہو جائے مائنڈ، تو دھماکہ پیش آئے گا. تو آپ جب تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو کسی پوائنٹ پر آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو جاتا ہے، اور پھر بہت ہی بڑی باتیں سامنے آتی ہیں، بہت بڑی باتیں سامنے آتی ہیں. یہی ہے اعلیٰ معرفت. اعلیٰ معرفت جو ہے اسی طرح ہوتی ہے. تو آپ غور کیجیے کہ سورہ یوسف 1400 سال سے ہے قرآن مجید میں، اس پر بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں، لیکن کسی بھی تفسیر میں یہ بات نہیں پائیں گے آپ کہ اصل القصص جو ہے وہ ایک ریپیٹبل واقعہ ہے. اصل القصص اسی طرح ریپیٹبل ہے جسے سورج سے نکلنا اور ہواؤں پہ چلنا، بارش کا برسنا، پلے کا اگنا، یہ سب ریپیٹبل ہے. یہ کسی سورہ میں نہیں پائیں گا، کسی تفسیر میں نہیں پائیں گا. تو کتنی بڑی کتاب نقطہ معرفت چھپا ہوا تھا، کیونکہ کسی کا مائنڈ ٹریگر نہیں ہوا، کسی مفسر کا مائنڈ اس پوائنٹ پر ٹریگر نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے مائنڈ کو اس طرح ٹرین کریں، اپنے ذہن کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ٹریگر ہو جائے، وہ ٹریگر ہو جائے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں نے بندوق کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. اگر دیکھا ہو تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بندوق میں نالی ہوتی ہے، اس میں کارتوس بھرے آتے ہیں جو اس کا اندر ایکسپلوسو ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی ایک کھٹکا ہوتا ہے، اس کو لبریو کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں ٹریگر کہتے ہیں. تو نشانے پر لگا کر بندوق کو جب آپ انگلی سے دباتے ہیں اس ٹریگر کو، تو اچانک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور سارا وہ بارودی سامان جا کر کسی نشانے پہ لگتا ہے کہیں. یہ آپ کا مائنڈ بھی ٹریگر ہوگا جب آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں. اور پھر بڑی بات ہے، تب مائنڈ انفولڈ ہوگا، تب مائنڈ بڑی بڑی باتیں دریافت کر پائے گا. دیکھیے قرآن میں ہے کہ کل یوم ہوا فی شان. تو اللہ کی صفت اگر یہ ہے تو خالق کی صفت اگر یہ ہے تو مخلوق میں بھی اس کا شمع ہونا چاہیے. مخلوق بھی شمع کے درجے میں اس کا ہونا چاہیے وہ صفت. تو خلق اللہ آدم علی صورتہ، جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہستی میں درجہ کمال میں ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں یعنی بندے کی سطح پر دے دیا ہے. تو اس زمانے کے ہر دن آپ کو نئی بات دریافت ہونی چاہیے. آپ بھی کل یومن ہوا فی شان میں جینا چاہیے آپ کو. ہر دن آپ کو نئی بات دریافت ہونی بات ہے. کبھی تو لازوال معرفت ہوگی، کبھی تو لازوال محبت الہی پیدا ہوگی، کبھی تو لازوال تعلق باللہ آپ کے اندر پروش پائے گا، کبھی تو وہ اعلیٰ شخصیت بنے گی. جو میں اکثر سوچتا ہوں کہ جنت جو ہے جس کے بارے میں ہے کہ فی وقت صدق نیند ملک مقتدر، کیسی عجیب آیت ہے. یعنی بادشاہ کائنات کے پاس سچائی کی سیٹ پر بیٹھے گی، تو وہاں کون جگہ پائیں گے، کون لوگ؟
جو اپنے آپ کو وہاں بیٹھنے کے قابل ٹھہرائیں. یعنی اس مجلس اعلیٰ میں، اس مجلس اعلیٰ میں بیٹھنے کے لیے آپ کے اندر اس کی صلاحیت، اس کا استحقاق پیدا کرنا ہوگا، ورنہ اس مجلس اعلیٰ میں آپ جگہ نہیں پا سکتے. یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں، یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں. تو جب تک آپ اس حد تک اپنے آپ کو ٹرین نہ کریں کہ آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا رہے، تب تک آپ کے مائنڈ میں دھماکے نہیں ہوں گے، برین سالمی نہیں ہوگی، بڑی بڑی باتیں آپ دریافت نہیں کر پائیں گے، آپ کی شخصیت میں اعلیٰ ارتقا نہیں ہوگا. اور ساری حقیقتیں آپ کے لیے انٹولڈ اسٹوری بنے رہیں گی. بڑی بڑی باتیں ہیں وہ سب انڈسکورڈ بنی رہیں گی. تو ان باتوں کو سوچیے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیجیے. جب آپ اس ہستی کے بندے ہیں جس کی صفت ہے کل یوم ہوا فی شان، تو آپ کو ہر دن ایک نئی زندگی، ہر دن آپ کے اندر ایک نیا ایمرجنس ہونا چاہیے. ہر دن، ہر صبح شام آپ کے اندر ایک نیا ایمرجنس ہونا چاہیے. ورنہ وہ جو بخاری کی جو روایت ہے کہ خلق اللہ آدم علی رسول کے، اس کا مطلب یہی ہے، وہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، وہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات خداوندی جو ہے وہ بندے کی سطح پر ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اور اسی طرح اس کی شخصیت میں ارتقا ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں، اور اس دنیا میں سب کچھ سوچنے ہی سے ملتا ہے. یونیسکو کا ایک ڈکٹم ہے کہ وائلنس بگنس فرام مائنڈ. یہ صرف وائلنس کی بات نہیں ہے، معرفت کی بات ہے. معرفت بھی دماغ سے شروع ہوتی ہے. معرفت بگنس فرام مائنڈ، صرف وائلنس کی بات نہیں ہے. معرفت بگنس فرام مائنڈ. جتنا سوچیں گے اتنا ہی یعنی ارتقا ہوگا، اتنی اسپرچل ڈیولپمنٹ ہوگا، اتنی معرفت آئے گی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ساتھ مستقیم پر چلائے. دنیا میں جو اعلیٰ مواقع رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اس میں ہمیں حصہ ملے. ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک محروم انسان کے حصے سے نہ جائیں، بلکہ پائے ہوئے انسان کے حصے جائیں، اور فرشتے ہمارا استقبال کریں. یہ دعا میں کرتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس موضوع پر علماء نے ایک دن بعد اپنے تاثرات بیان کیے ہیں. اقبال عمری عمر آباد سے. مولانا کل آپ کے ٹاک سے اللہ کی عظمت، قرآن کی عظمت بہت بڑھ گئی مولانا میرے لیے. کل جو آپ نے وہ جملے کہے تھے مولانا کہ سورج اپنی مستقل توانائی کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے اور اسی طرح ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن جو واقعات قرآن مجید میں بیان کی گئے ہیں جو انسان کی نسبت سے ہیں، کیا اس کو دہرایا نہیں جا سکتا ہے؟ کیا وہ پھر ریپیٹیبل ہیں یا نہیں؟ نا یہ ایک دم تھرلنگ والے جملے تھے مولانا میرے لیے. اور اس نقطۂ نظر سے احسن القصص میرے لیے جو ہے احسن القصص پلس بن سکتا ہے مولانا. اس کے سارے حالات میرے لیے ممکن ہے مولانا، ایسا محسوس ہو مولانا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اور کون سا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ
کل آپ نے حضرت یوسف کی اسٹوری کو لے کر مولانا آپ نے جو فرمایا تھا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حسن القصص صرف تاریخ میں ایک بار ہوا ہے اور پھر وہ اس پر فل اسٹاپ لگ گیا ہے، لیکن مولانا آپ نے سورہ کی آخری آیت کا حوالہ جو دیا انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، اسپرچل ایکٹیویزم اور اسٹیٹس کو دو شبدوں کے ساتھ یہ بات ریپیٹیبل ہے۔ مولانا کل پہلی مرتبہ ایسا لگا کہ سارا قرآن میرے لیے ہے، پرسنل ٹچ ملا مولانا نہ، اس سے پہلے ظاہر شعوری طور پر یہی بات ذہن میں تھی کہ یہ تو فلاں اور فلاں کا واقعہ ہے۔ تو کل کی بات سے مولانا قرآن جو ہے نا ماضی کی کتاب کے بجائے جو ہے حال کی کتاب، اور میرے لیے اس کے اندر انشورنس دیے گئے ہیں، شیورٹی دی گئی ہے، ایسا لگا مولانا کل کی بات سننے۔ جزاک اللہ۔ اور کون صاحب ہے؟ قرار الحسن عمری جودھ پور سے بول رہا ہوں مولانا۔ جی مولانا یہ کل کے درس سننے کے بعد ایسا لگا مولانا کہ اس سے پہلے ہم جو نبیوں کے واقعات قرآن میں پڑھتے تھے وہ بس ایک داستان اور افسانے لگتے تھے مولانا، جو قرآن میں ذکر کر دیے گئے ہیں بس، لیکن کل آپ کے درس سننے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی مولانا کہ یہ واقعات اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ یہی واقعات ایک مومن کی زندگی میں بھی دہرائے جا سکتے ہیں، بس وہ اس کو ڈسکور کریں۔ یہ بات جان کے بہت ہی عجیب ترین ہوا مولانا کل سے کہ نبیوں کے جو واقعات ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی دہرائے جانے والے ہیں، بس ہم اس کو اپنے مائنڈ کو بیدار رکھیں اور اس کو ڈسکور کریں۔ اور کون صاحب ہے؟ محمد یعقوب عمری جودھ پور سے بات کر رہا ہوں۔ کل آپ کا لیکچر سننے کے بعد یہ ایک پہلی مرتبہ سمجھ میں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے، کہ اس کے اندر جو آخر میں کہا گیا انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين، دراصل اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بہت ہی اہم ایٹیٹیوڈ کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اسپرچل، ان کے اندر اسپرچل ایکٹیویزم تھا، روحانیت کے میدان میں وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو تھے، جبکہ پریکٹیکل میدان میں وہ بہت زیادہ پولیٹیکل تھے۔ تو مولانا یہ توجیہ جو آپ نے اس کی وضاحت بھی کی حسن القصص کی، یہ مجھے جو ہے اپنی زندگی میں کیسے بننا چاہیے یہ مجھے پہلی مرتبہ سمجھ میں آیا نا کہ اس طرح ہم اپنی زندگی میں بھی حسن القصص کو دہرا سکتے ہیں۔ جی اور کون صاحب ہے؟ جی مولانا عنایت اللہ عمری بنگلور۔ جی مولانا کل آپ نے جو بتایا سورہ یوسف کے حوالے سے، تو مولانا آپ کی مجھے وہ بات یاد آئی جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے اصول دریافت کیجیے۔ مولانا پوری امت میں مسائل دریافت کرنے کا ذہن تو ہے، اصول دریافت کرنے کا ذہن نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ فقہی مسائل تو نکال سکتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے لیے اصول نہیں نکال سکتے ہیں۔ مولانا یہ سورہ یوسف کو سنتے ہوئے کل جیسے ہی آپ نے کہا تو مجھے بھی بہت عجیب احساس ہو رہا تھا کہ ارجاء بکم من البدوی، تو مجھے بھی لگا کہ میری بھی زندگی کا آغاز کیسے ہوا تھا، پھر خدا نے کیسے مجھے لے جا کر الرسالہ مشن سے ملایا، ایک بالکل ایک معجزاتی واقعہ لگتا ہے مولانا، اس لیے کہ سلفی ذہن ہونے کی وجہ سے الگ ہی طرح کی ہماری سوچ تھی، ہماری فکر میں کٹر پن تھا، مسائل کو لے کر ہم لوگوں سے بہت جھگڑتے تھے، اور اسی پر میں اچھے مقرر کی حیثیت سے علمی قسم کے ٹاپک پر بولتا بھی تھا۔ اللہ نے کیسے پورے طریقے سے بدلا، پوری سوچ فکر پورا شاکلہ، ایسا لگتا ہے مولانا کہ پورے طریقے سے ٹوٹ کر ایک نیا شاکلہ الرسالہ مشن کے ذریعے سے بنا ہے مولانا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور کون صاحب ہے؟ فرحاد احمد بولنا مولانا دہلی سے۔ جی مولانا کل آپ نے جو بتایا کہ قرآن کی جو اسٹوریز ہیں وہ ریپیٹیبل ہیں،
اور بطور خاص حسن القصص کے حوالے سے جو آپ نے بتایا، تو مولانا میں نے اس طریقے کی بات اس سے پہلے میں نہیں سنا ہوں. لوگ مسائل کے تعلق سے تو بتاتے ہیں کہ سورہ یوسف سے اتنے مسائل نکلتے ہیں، لیکن یہ چیز کہ آپ کی زندگی میں بھی یہ واقعات ہوں گے یہ کوئی نہیں بتاتا. تو یہ میں پہلی مرتبہ آپ سے سنا ہوں، اور اسے میں ایگری کرتا ہوں بالکل 100%. اور مولانا آپ کے پاس آنے سے پہلے میں بے شمار اس سے مراحل سے گزرا ہوں، یعنی مختلف حالات میرے ساتھ پیش آئے. میں اپنی زندگی میں برائیویوں کے درمیان میں بھی رہا ہوں، اور پھر اہل دیوبند کے حلقے میں بھی میں پڑھا ہوں، اور ندوے کے حلقے میں بھی میں پڑھا ہوں، اہل حدیث کے حلقے میں بھی میں پڑھا ہوں، اور جماعت اسلامی کی مزاج والوں کے درمیان بھی رہا ہوں. اس کے بعد مولانا میرا یہاں آنا ہوا، اور دعوت کا جو بالکل خالص دعوتی مزاج جو ہوتا مولانا وہ آپ سے مجھے ملا. اس سے پہلے مجھے یہ چیز ملی نہیں تھی، لیکن ایک پروسیس جو اللہ تعالیٰ نے چلایا تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے تاکہ میں آپ کی بات کو سمجھ پاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سمجھانے سے پہلے مختلف مراحل سے مجھے گزارا. تو میں آپ کی بات مولانا میں سمجھ پایا ہوں. یہ میں اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں میرے اوپر ہے. اور کون صاحب ہے؟ السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. عبد الباسط دعا مولانا. کل آپ نے جو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا اور قرآن کی اس آیت کے بارے میں جو آپ کی ڈسکوری تھی، تو مولانا آپ کی باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ حوصلہ ملا، اور یہ یعنی یقین کے درجے میں یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن میں جو واقعات ہوئے ہیں اہل ایمان کے ساتھ، وہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے ساتھ یعنی دوبارہ واقع ہونے والے ہیں، واقع ہوتے رہیں گے. مولانا ایسے پہلے نہیں سمجھتا تھا مولانا، یعنی قرآن ایک ماضی کی کتاب، یعنی ہم سے پہلے جو لوگ تھے بس ان کی کتاب ہے، ان کو پڑھ کر بس ہم یہ کرنا ہے، ایسے سوچ تھی مولانا. اور کل جو آپ نے بتایا سورہ یوسف کے واقعے سے اپنی زندگی کا جو واقعہ بتایا، اس سے بہت زیادہ حوصلہ ملا مولانا. یعنی ایک دم اللہ سے قربت کا احساس ہوا. دیکھیے، ہر آدمی کی زندگی مور اور لیس اپنے حالات کے اعتبار سے آثر و قصص ہی ہے. یہ بس سمجھیے کہ کسی ایک کی ہے. ہر آدمی آپ سب لوگوں سوچیں تو آپ میں ہر شخص کا زندگی میں اثر و قصص ریپیٹ ہوا ہے اپنے حالات کے لحاظ سے درجہ بدرجہ. جب یہ سوچیں گے تو عجیب غریب شکر پیدا ہوگا. اور کون صاحب ہے؟ ایمان. السلام علیکم. ساجد انور بول رہا ہوں روڈ کی. وہاں کل جو آپ نے سورہ یوسف کی آیت کی تشریح میں فرمایا کہ جس طرح مادی قوانین کے تحت ہونے والے واقعات ریپیٹیبل ہیں، اس طرح قرآن کے واقعات بھی ریپیٹیبل ہیں. قرآن یہ بہت ہی تھرلنگ بات تھی. جب ایسا محسوس ہونے لگا ہے وہاں کہ قرآن میرے لیے ہے، اس میں قرآن بالکل پرسنیفائڈ ہو گیا. اتنا زیادہ حوصلہ بڑھانے والی بات ہے وہاں کہ اس سے اب لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے ہم قرآن سے اخذ کر سکتا ہوں میں. اور خود میں اپنی زندگی پہ جب غور کرتا ہوں، جو میرا ذہنی سفر شروع ہوا اس کے بعد پھر بہت سارے مراحل آئے میری زندگی میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالہ مشن سے جوڑا. یہ بہت ہی زیادہ شکر کی بات ہونا. اور ابھی آپ نے جو فرمایا کہ درجہ بدرجہ یہ جو ہے حسن و قصص ہر ایک کی زندگی میں ہے، تو بالکل حقیقت ہے مولانا یہ. اور یہ بہت ہی شکر کی بات مولانا. ماشاء اللہ.